اسلامک لا میں کانٹریکٹ کیسے وجود میں آتا ہے؟ کانٹریکٹ کا مفہوم کیا ہے؟ اس سوال کا جائزہ ہم اس پریزنٹیشن میں لیں گے۔ اسلامک لا میں کانٹریکٹ یا کہ عقد دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ The word aqd or the term aqd is used in two senses. One is the broad sense, general sense, and the other one is restricted and the narrow sense. In the general sense, it is an act or declaration which creates certain obligation, which produces certain legal consequences and legal effects, regardless of the fact that the declaration is a result of unilateral intention, willingness of one party, or it is a result of mutual willingness or a mutual declaration or mutual consent or mutual agreement of the contracting parties. عقد اسلامک لا میں دو مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے یا کہ اس کے دو کنوٹیشن ہیں۔ ایک اس کا جنرل اور براڈ کنوٹیشن ہے اور دوسرا اس کا نیرو اور ریسٹرکٹڈ کنوٹیشن ہے۔ براڈ کنوٹیشن میں یا کہ جنرل سینس میں عقد سے مراد کوئی بھی ایکٹ یا کوئی بھی ڈکلیریشن کہ جس کے نتیجے میں ایک شخص اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لیتا ہے یا کہ جس کے نتیجے میں کوئی لیگل کانسیکوینسز وجود میں آتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ جو کانسیکوینسز اس کے مرتب ہوئے ہیں یا کہ یہ جو اوبلیگیشن ایک شخص نے لی ہے یہ یک طرفہ ڈکلیریشن کا نتیجہ ہے، یونیلیٹرل ڈکلیریشن کا نتیجہ ہے یا کہ بائی لیٹرل ڈکلیریشن کا نتیجہ ہے۔ اس کو ہم مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں ہبہ کرتا ہوں، میں یہ تمہیں گفٹ کے طور پر دیتا ہوں، میں یہ وصیت کرتا ہوں، میں یہ پراپرٹی مدرسے کو وقف کرتا ہوں، تو اب اس ڈکلیریشن یا اس سٹیٹمنٹ کے نتیجے میں کچھ لیگل کانسیکوینسز ہیں، کچھ نتائج ہیں جو کہ اس پہ مرتب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس ڈکلیریشن کے نتیجے میں گویا کہ ہبہ کرنے والے نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لی ہے، وصیت کرنے والے نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لی ہے۔ یہ تو ہے یعنی ایک ایسی اوبلیگیشن کہ جو کہ یک طرفہ ہے، کہ جس میں یونیلیٹرل ڈکلیریشن ہے، یونیلیٹرل انٹینشن ہے یا کہ ایک شخص کا ارادہ ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ لیگل کانسیکوینسز مرتب ہوئے یا جس کے نتیجے میں اس نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لی ہے۔ ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میں تو میں 100 روپے میں فروخت کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ جو ڈکلیریشن ہے یہ سٹیٹمنٹ یہ یک طرفہ نہیں ہے بلکہ یہ بائی لیٹرل ہے، دونوں طرف سے۔ تو ایک ایسا ڈکلیریشن یا سٹیٹمنٹ جو کہ دو پارٹیوں کی طرف سے، فریقین کی طرف سے ہو اور جس کے نتیجے میں دونوں کچھ ذمہ داریاں لے رہے ہوں، تو اس کو بھی ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ پہلا جو مفہوم ہے وہ ہے اس کا براڈر سینس، کہ جہاں پہ جو یونیلیٹرل ڈکلیریشن ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ ہبہ کرتا ہوں، اسے بھی کانٹریکٹ کہا گیا ہے، اور جہاں پہ بائی لیٹرل ڈکلیریشنز ہیں کہ دو سٹیٹمنٹس ہیں اور جن کے نتیجے میں ایک دو طرفہ یا کہ بائی لیٹرل اوبلیگیشنز وجود میں آ رہی ہیں، اس کو بھی اسلامک لا کانٹریکٹ کہتا ہے۔ اگر ہم ریسٹرکٹڈ سینس میں عقد کو ڈیفائن کریں یا کانٹریکٹ کو ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹریکٹ از اے کنجنکشن بٹوین آفر اینڈ ایکسیپٹنس
in a legal manner which produces certain legal effects with regard to subject matter. کہ آفر ایکسیپٹنس یا ایجاب اور قبول کے درمیان ایسا باہمی شرعی ربط یا کہ ریلیشن شپ کہ جس کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں یا کہ کچھ نتائج وجود میں آتے ہیں اور ان نتائج کا تعلق سبجیکٹ میٹر کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میں تمہیں 100 روپے میں فروخت کرتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اس سے قبول کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آفر ایکسیپٹنس ایک جگہ جمع ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ایک کانٹریکٹ وجود میں آیا، اور اس کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے ذمہ داریاں لی ہیں. ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی اونرشپ وہ بائر کو ٹرانسفر کرے، اور بائر کی جو ذمہ داری ہے یا اوبلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائس ہے وہ سیلر کو ٹرانسفر کرے. تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک لا میں جو کانٹریکٹ ہے وہ دونوں مفہوموں میں یا کہ دونوں سینسز میں یا کہ کنوٹیشنز میں آیا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں اس کا براڈر کنوٹیشن یا کہ اس کا جنرل سینس، اور دوسرا ہے اس کا اسپیسیفک سینس. لیکن جنرلی جو ریسٹرکٹڈ سینس ہے اسی کو عقد کہا جاتا ہے، اور اسی مفہوم میں ہم عقد کو ڈیفائن کریں گے یا کہ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے.